نعرہ حیدری، حسینیہ 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 یزیدیہ، نعرہ حیدری۔ بھائی سب لوگ امام بارگاہ تشریف لے آئے، بھائی اندر تشریف لے آئے سب لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برائے تعجیل ظہور قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ وعجل فرجہم، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، اور جن صاحبان ایمان نے اس صف عزا کو بچھایا ہے اور اس کی بچھانے میں کاوش کرنے والے ہیں، دام در میں قدم سخ میں، ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو میرے جوان دوست تھوڑے سے آگے تشریف لے آئیں، یا جو اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ آجو بھی آجو، کیا ہو جاؤ بھائی، ابھی بوڑھے نہیں جوان، اگے آؤ اگے آؤ اگے آؤ۔ تو جی سب تو اگے سے آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی آجو رہبر معظم اور راج عظام علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، عزا اور عزاداران مظلوم کربلا کے حفظ و امان کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات کی ضرورت کیجیے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا والسیئات اعمالنا ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اصطفیٰ، لا سیما بقیت اللہ الاعظم الذی بجمنہ رزق الورى وبہ ثبتت الارض والسماء، السبب المتصل بین الارض والسماء۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ واجعلنا من المستشہدین بین یدیہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ واہ۔ بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور ہمارے دلوں کو قرآن کریم کے نور سے منور اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ پاکیزہ فرمائے، اور حاضرین غیر حاضرین جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، مریض ہیں روحانی یا جسمانی، اللہ تعالیٰ اس پاک ذکر کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بزرگان، میرے دوستان، جوانان محترم، یہ وقت واقعاً فطرتاً سونے کا ہے۔ انسانی فطرت میں نیند موجود ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
ہم نے نیند کو تمہارے لیے مایہ سکون بنایا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن ہم نے تمہارے لیے روزی کے لیے پیدا کیا ہے۔ فطرتاً انسان ایسا ہی ہے کہ اس کو اس وقت نیند آتی ہے، لیکن نیند قیمتی ہے، لیکن اگر کوئی نیند سے قیمتی چیز ہو پھر نیند نہیں آتی۔ واہ واہ، سونا بن گیا پھر تو۔ اگر تاجر سمجھدار ہو سودا گھٹ کا نہیں کرتا، اور تجارت کرنے والا عقل مند ہو، اس کو پتا ہو کہ میری دکانداری رات کو بھی چلے گی تو سوئے گا نہیں۔ جیو نعرہ حیدری، جی اشارہ، اور قیمت لگ رہی ہو ایک ایک پل کی، ایک ایک لمحے کی، واہ واہ، تو اس کو نیند کب آتی ہے؟ جیو جیو، توجہ کی آپ نے میرے دوستوں؟ میرے بزرگان، میرے دوستان، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اس وقت جو ہے وہ وقت نیند کا ہے، لیکن خدا کرے کہ جیسے آج کی شب بیدار ہیں ہم پوری زندگی کے لیے بیدار ہو جائیں۔ بے شک بے شک، یہ زندگی جو ہے حقیقت میں بیداری کا نام ہے، جاگنے کا نام ہے، سونے کا نام نہیں ہے، لیکن جاگتا انسان کب ہے یہ اہم سوال ہے۔ جیو برائے خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، بندہ حقیر آپ کی دعاؤں سے کچھ چند ایک فرامین اپنے دلوں میں بٹھائے بیٹھا جو کبھی کبھار یاد آ جاتے ہیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان، فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، انسان تمام انسان سوئے ہوئے ہیں۔ الناس نیام، واہ واہ، تمام انسان سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مر جائیں گے تو جاگیں گے۔ واہ واہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیداری موت کے بعد ہے۔ توجہ کی میرے دوستو؟ آپ بے شک، توجہ چاہتا ہوں، ایک بیداری کب ہے؟ موت کے بعد ہے۔ پھر ایک معصوم کا فرمان شاید آپ نے سنا ہو، فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جیو یہ توجہ کی آپ نے میرے دوستو؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ، پہلے مر جاؤ۔ آج تک ہم نے مرنا بعد میں سنا تھا، یہ مرنے سے پہلے کون سا مرنا ہے؟ جیو البتہ ہماری پنجابی میں بھی کہتے ہیں یہ کیا مرنا ہے، یہ اور مرنا ہے، یہ اور مرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیو جیو، یہ مرنا کچھ اور مرنا ہے جہاں پر کربلا والوں کا امتحان ہو جاتا ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت ہو جاتی ہے، تیر اور تلواروں کی شدت محسوس ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے میرے دوستو؟ ساری محسوس ہو جاتی ہے۔ پورا امتحان جب لے لیا جاتا ہے گویا کہ ان کو اپنی شہادت کا بھی یقین ہو چکا ہے۔ اپنی شہادت کا کیا ہو چکا ہے؟ یقین ہو چکا ہے۔ اور اس منزل جب مولا نے سارا امتحان لے لیا کہ یہ موت سے پہلے موت کا امتحان دے چکے ہیں تو پھر فرمایا آؤ اب تمہیں جنت دکھاتا ہوں۔ تو پھر تم کو کیا دکھاتا ہوں؟ جنت دکھاتا ہوں، کیونکہ وہ اس امتحان سے کیا ہو چکے تھے؟ پاس ہو چکے تھے، اس امتحان کو طے کر چکے تھے۔ تو زندگی وہ زندگی ہے دوست، میرا بھائی، میرا بزرگ، جہاں دل زندہ ہو۔ جہاں کیا ہو؟ دل زندہ ہو۔ تہران میں یہ مثل معروف ہے، وہ کہتے ہیں وہ اہل دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہل دل ہے۔ ہمارے بزرگاں کہتے ہیں یہ اہل دل کیا ہے؟ باقیوں کے دل نہیں ہے، باقیوں کے دل ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ ابھی مولانا صاحب پڑھ رہے تھے نا،
قرآن کریم کی آیت لہم قلوب لا یفقہون، قرآن کریم فرماتا ہے دل ہے سمجھ نہیں رکھتے، جو سمجھ اور فکر نہ رکھتا ہو وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، جو سمجھ نہ رکھتا ہو وہ دل کیسا، اس کے اور حیوان کے درمیان فرق ہی نہیں رہے گا، بلکہ قرآن کریم یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ بلکہ یہ حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس کے پاس عقل نہیں تھی، اس کے پاس نور عقل ہے، وہ مالک کی پہچان نہیں رکھ سکتا، تو مالک کی پہچان رکھ، تو مالک کی پہچان رکھ۔ لہذا اہل دل وہ ہے جس کا دل جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے، سمجھو چاہتا ہوں، وہ دل اسی کے لیے ہو، کسی غیر کے لیے نہ ہو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا قلب المؤمن حرم اللہ، فرمایا مومن کا دل اللہ کا حرم ہے۔ مومن کا دل کس کا حرم ہے؟ حرم کہتے ہیں گھر کو۔ حرم کس کو کہتے ہیں؟ حرم سرا بھی کہا جاتا تھا، یہ پہلے لفظ اردو اچھی ہوتی تھی، اب تو اردو نہ لکھنی آتی ہے نہ پڑھنی آتی ہے جیسوں کو۔ حرم سرا کا لفظ بھی استعمال ہوتا تھا، یہ بھی لفظ اچھا تھا۔ حرم کہتے ہیں گھر کو، جب یہ گھر اللہ کا ہے تو غیر کو داخل کیوں کرتے ہو؟ اور یہ معصوم کا فرمان ہے، میں البتہ یہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں یہ معصوم کا ہی فرمان ہے۔ جب یہ حرم الہی ہے پھر غیر کا کیا کام ہے؟ پھر غیر کا کام نہیں ہے، بس اس میں فقط داخل ہوگی تو محبت خدا داخل ہوگی۔ کون سی چیز داخل ہوگی؟ اور قرآن نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمائے صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور محبت فقط تھوڑی سی نہیں ہے، شدید بھی نہیں ہے۔ میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے آپ کی چپ پر قربان، ٹھیک ہے، شدید بھی نہیں، اشد یعنی معنی یہ ہے یہاں محبت کا پیمانہ ہی کوئی نہیں، یہاں محبت کا پیمانہ ہی کوئی نہیں، شدید ترین محبت جس کو عشق و مودت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مومن کا دل لبریز ہے فقط محبت خدا سے۔ اور جب کہا نا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا امیر المومنین علیہ السلام سے، امام العارفین کی دختر ہیں، یہ توجہ رہے، عام گھر کی پلی ہوئی خاتون نہیں بلکہ عصمت اور امامت کی گود میں پلی ہیں زینب کبریٰ۔ محمد و آل محمد باواز بلند صلوات، صلی علی محمد آل محمد۔ ہم عن اللغو معرضون، قرآن کریم فرماتا ہے صاحبان ایمان لغو سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کس سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ برائی سے، لغو سے۔ لغو برائی کو نہیں کہتے۔ بری باتیں ہو گئی۔ چلے آپ نے بھی لفظ بتا دیا، میں اس کو اور آگے کہتے ہیں لے کے جاتا ہوں۔ لغو اس کو کام کے کہتے ہوئے جس کا نہ شرعاً فائدہ ہو نہ عقلاً فائدہ ہو، نہ شریعت کی نظر میں اس کا فائدہ ہے نہ عرف کے لحاظ سے فائدہ ہے۔ توجہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگان، نہ دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہو نہ آخرت کے لحاظ سے فائدہ ہو، اس کو لغو کہا جاتا ہے۔ یہ کنیزان زہرا کے لیے درس ہے کہ توحید ویسے سیکھو جیسے آپ کی سید زادی بتاتی ہے، توحید کو ویسے سیکھیے جیسے سردار زادی نے بتایا۔ اور کہاں پر؟ آغوش علی میں۔ کس میں؟ آغوش، جہاں پر آپ کی فضول باتیں ہیں، نہیں آپ کی نہیں کہتا، البتہ میں اپنی بات کر لیتا ہوں،
ٹھیک ہے، جہاں پر فضول باتیں ہیں وہاں پر حکمت بھی ہو. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا کی گئی اسے بہت زیادہ خیر کثیر عطا ہوئی ہے. اور حکمت کہاں سے ملتی ہے؟ رسول نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے. نعرہ حیدری. امام زمانہ کے متعلق پڑھی، اس کو بھی عرض کرتا ہوں. پوچھا گیا حکمت کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا طاعت اللہ و معرفت الامام. حکمت یہ ہے کہ معرفت خدا ہو اور اطاعت الہی ہو، اور جو چیز اطاعت الہی تک پہنچانے والی ہے اس کو دوسرے لفظوں میں معرفت امام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معرفت امام. فرماتے کہتے ہیں طاعت اللہ و معرفت الامام. فرمایا یہ حکمت ہے. یہ کیا ہے؟ حکمت. جملہ عرض کرتا جاؤں، توجہ چاہتا ہوں. تفتازانی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں حکمت سے مراد ہے تمام شریعتوں کے علم کو حکمت کہا جاتا ہے. تمام شریعتوں کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکمت کہا جاتا ہے. تو عرض کرتا جاؤں اگر تمام شریعتوں کے علم کو حکمت کہا جاتا ہے تو تمام شریعتوں کا مجموعہ جو ہے وہ رسول کے پاس موجود ہے. حاصل کرنا ہوئے تو مولا علی کے در سے ملے گا. کس کے در سے ملے گا؟ مولا. لیکن حکمت کا لفظ بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے. یہ لفظ حکمت استحکام سمجھ میں آ جائے تو حکمت سمجھ میں آئے گی. توجہ ہے آپ کی؟ استحکام محکم. کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ بہت محکم بنی ہے جس میں ذرہ بھی کوئی سوراخ نہ ہو سکتا ہو. سبحان اللہ. آپ نے جس میں ذرہ بھی سوراخ نہ ہو سکتا ہو، اس کو کسی طرح سے بھی جس کو توڑا نہ جا سکے تو کہیں گے یہ بلڈنگ محکم ہے. کیا ہے؟ محکم ہے. اگر دیوار محکم ہو، بلڈنگ محکم ہو تو اس کو محکم کہتے ہیں، اور اگر ایمان اور عمل صالح محکم ہو تو اسے حکمت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں. جہاں پر انسان کا ہر کام اتنا محکم ہو، نقص نظر نہ آئے، نقص نظر وہاں پر نہ آئے، اسے حکمت کہتے ہیں. تو جب حکمت ہے ہی وہ چیز جس میں ذرہ نقص نہ ہو، اگر چاہتے ہیں نقائص سے پاک ہوں، اللہ کی اطاعت حاصل کریں، ایمان کی معرفت حاصل کریں. اللہ کی اطاعت یا اللہ کی اطاعت، ایمان کی معرفت. میں یہاں پر آپ کو ایک چیز کی طرف لے جانا بہتر سمجھتا ہوں. حضرت کا واقعہ ضرور سناؤں گا، اس کو چھوڑتا نہیں. ٹھیک ہے؟ قرآن کریم میں 3-4 چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں: اطاعت، ایمان، عمل صالح. یہ 3 الفاظ جا بجا ہمیں قرآن کریم کی آیات میں نظر آتے ہیں: ایمان، عمل صالح اور اطاعت. ان تینوں کا آپس میں رابطہ کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ یہ توجہ چاہیے اس کے لیے. اطاعت اس پیروی کو کہتے ہیں جو محبت کے ساتھ ہو. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اس پیروی کو کہتے ہیں، اس چلنے کو کہتے ہیں جو محبت کے ساتھ ہو. کس کے ساتھ ہو؟ وگرنہ تو سورج بھی اطاعت کر رہا ہے لیکن اس کو اطاعت نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا پیروی کرنا اللہ کے حکم کا وہ مجبوری ہے، جبر ہے، سخرہ ہے، تسخیر ہے، اطاعت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اطاعت اللہ نے انسانوں پر فرض کی ہے، اور چاہی بھی کیا ہے؟ محبت کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں. اور ہمارے ذہنوں میں جو بٹھا دیا گیا ہے کہ نماز قرض ہے. کیا بٹھا دیا گیا؟ نماز کیا ہے؟ قرض ہے. یہی پتہ نہیں کہاں سے بات آئی ہے، نماز قرض ہے. پھر اطاعت کیسی؟ پھر اطاعت کیسی؟ اطاعت اس وقت ہوگی جب اس کی محبت ہو.
اگر محبت نہیں تو اطاعت بھی نہیں. یہ نماز قرض نہیں ہے، اگر آل محمد کی بارگاہ سے نہیں ہوتی تو پھر اطاعت ہوتی. یہ ٹکرے پھر تو ٹکرے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ جب معرفت ہی نہیں ہوگی نتیجہ یہ نکلے گا پھر نماز مجبوراً ہوگی. لیکن اگر امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان یاد آتا ہو، فرمایا اگر اللہ اپنی عبادت واجب قرار نہ بھی دیتا، بیٹھے ہیں آپ یہاں پر نہیں بیٹھے، فرمایا اگر اللہ کی ذات اپنی اطاعت کو، اپنی عبادت کو واجب قرار نہ بھی دیتی تو اس کی نعمت کا شکر کرتے ہوئے عبادت لازم تھی. اس کی نعمت کا شکر کرتے ہوئے اطاعت لازم تھی. اس کی جب نعمتوں کی پہچان ہوگی تو شکر ادا ہوگا. اب نعمتوں میں فرق ہے. کوئی ظاہری نعمتوں کو بڑی نعمت سمجھتا ہے، نعمتاً ظاہرتاً. کچھ ایسے ہیں جو خدا کی ظاہری نعمتوں کو سمجھتے ہیں. کوئی پھل فروٹ روٹی پانی اس کو نعمت سمجھتے ہیں. اس معرفت میں اور حیوان کی معرفت میں فرق کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. آواز بلند تر صلوات. آیت اللہ جوادی عملی کے جملے آپ کے پیش خدمت کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں جہاں پر اللہ نے مادی نعمتوں کا تذکرہ کیا وہاں حیوانوں کا تذکرہ کیا. توجہ کیا آپ نے؟ جہاں پر انسان اور حیوان کو اکٹھا ذکر کیا وہاں پر مادی نعمتیں بتائی تھی، اور جہاں پر اللہ نے بلند نعمتوں کا تذکرہ کیا وہاں ملائکہ کے ساتھ بتایا ہے انسان کو. توجہ کی آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے انسان کی اپنی معرفت ہے، چاہے تو حیوانوں جیسی معرفت لے اور چاہے تو سلیمان جیسی معرفت لے. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ چاہے تو بوذر جیسی. بوذر سے یہ کہا گیا، دھمکیاں حضرت ابوذر کو ملی، نہیں ہٹے. مال حضرت ابوذر سے کہا گیا کہ ہم اتنا مال دیتے ہیں، لیکن حضرت ابوذر کا یہ جملہ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کو سونے کے پانی سے لکھو، اس کو فقط قلم قدرت اس کے اجر کو لکھ سکتی ہے. فرمایا ساری دنیا کی دولت اگر ابوذر کے پاس ہے میں علی کی محبت چھوڑ دوں. ساری دنیا کی نعمتیں اگر ابوذر کے پاس آ جائیں، ابوذر کبھی علی کو نہیں چھوڑ سکتا. تو ماننا پڑے گا ساری کائنات ایک طرف، محبت علی ایک طرف. حر کے پاس لشکر کا سپاہ نہیں، سالار نہیں تھا. یہ زہیر ابن کہن کے پاس کم دولت تھی، وہب جو ہے وہ کم مالدار تھا. مولا حسین علیہ السلام کے اصحاب ایسے ہی ہیں جیسے رسول پاک کے پاس ساری دنیا سے لوگ آئے تھے. جیسے رسول پاک کے پاس ساری دنیا کے لوگ آئے تھے ویسے ہی مولا حسین علیہ السلام کے پاس سب لوگ آئے. گویا کہ ایک عالمی معاشرہ رسول نے قائم کیا اور دوسرا عالمی معاشرہ حسین نے قائم کیا. کس نے قائم کیا؟ حسین علیہ السلام نے. جہاں پر غریب سے غریب بھی ہے اور امیر سے امیر بھی ہے، لیکن نہ ان کی غربت ان کو کچھ کہتی ہے نہ اس کی عمارت کچھ کہتی ہے. ان کے نزدیک سب سے بڑی عمارت یہ ہے کہ ہمارا سردار حسین ہے. اور پڑھ کے دیکھیں، میں یہ کتابت سے عرض نہیں کر رہا بلکہ بندہ حقیر اس کو مقتل سے پڑھ کے عرض کر رہا ہے. جناب مسلم بن عقیل گئے ابن زیاد کے دربار میں، بیٹھے ہیں یہیں پر. جناب عمر ابن جنادہ 11 سال کا بچہ
توجہ ہے؟ یہ نوجوانوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. کتنے سال کا بچہ؟ 11 سال کا. اگر حسینی کلاس میں رہ کر بھی انسان جناب عمر جتنی معرفت نہ لے تو ہمارے سننے کا کیا فائدہ؟ توجہ تو ہے نا میرے دوستو. یہ 3 4 5 تو بندہ حقیر کے ذہن میں ہیں جنہوں نے جب آ کے رئیس پڑھا ہے تو یہ پڑھا ہے امیری حسین و نعم الامیر. میرا سردار حسین ہے اور سب سے بہترین سردار ہے. میرا سردار حسین ہے اور سب سے بہترین سردار ہے. جہاں پر انسان کی معرفت اس بلندی کے اوپر جائے، جہاں پر مادی نعمتوں کو انسان کچھ نہ سمجھے، اپنی نوک کے اوپر سمجھے، اور روحانی نعمتوں میں بھی جاتے جاتے پہلے عقل ہے. توجہ ہے آپ کی؟ پہلی نعمت کیا ہے روحانی نعمتوں میں سے؟ عقل. عقل سے اوپر ہدایت. پھر اس سے بڑی وہ ہستیاں جو عقل کے اوپر پردے پڑ جائیں ان پردوں کو ہٹاتی ہوئی نظر آتی ہیں. اگر عقل کے اوپر پردے پڑ گئے تو ان پردوں کو وہ ہستیاں ہٹاتی ہوئی. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کم من عقل اسیر تحت هوى الامیر. کتنی ہی ایسی عقلیں ہیں کہ جن کا امیر ان کی خواہشات ہیں. بیٹھے ہیں یہاں پر نہیں بیٹھے. کتنی ہی ایسی عقلیں ہیں جن کا امیر کون ہے؟ ان کی خواہشات نفس ہیں. فرمایا بس اس کا مطلب یہ ہے عقل جیسی نورانی چیز بھی کبھی خواہشات نفس کے تابع. تو پھر کیا کریں؟ حالانکہ عقل کیا تھی؟ العقل ما عبد به الرحمن وقت سے جنان. فرمایا مولا امام صادق علیہ السلام نے عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. اتنی عظیم نعمت جب وہ خواہشات نفس کے تحت آ گئی تو دنیا والوں سے سوال یہ ہے اب کیا کرو گے؟ توجہ کیا آپ نے؟ اگر عقل حجت ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے 2 حجتیں بھیجی ہیں. صلی علی محمد و علی محمد. حجت مستورہ و حجت مشہورہ. حجت مستورہ عقل کو کہتے ہیں، حجت مشہورہ وقت کی حجت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ وقت کی حجت کو کہتے ہیں. جہاں پر آ کے نورانی عقل کی نورانیت بھی ختم ہو جاتی ہے وہاں پر امام زمانہ کا کام شروع ہوتا ہے. وہاں پر کس کا کام شروع ہوتا ہے؟ امام زمان. امام زمانہ. اور ہے روایات میں کہ جب آپ اپنا ہاتھ رکھیں گے قد جمع عقولہم، ان کی عقلیں جمع ہو جائیں گی. ان کی عقلیں کیا ہو جائیں گی؟ جو منتشر ہو چکی تھی فکر. بلکہ دوسرے جملہ مجھے یاد آ گیا. فرمایا ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. جیسے ہی سر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تمام انسانوں کی جو امام کی پیروی میں ہوں گی ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ عقلیں کیا ہو جائیں گی؟ کامل ہو جائیں گی. یہ معجزاتی حیثیت بھی ٹھیک ہے کہ امام ہاتھ رکھیں اور کیا ہو جائیں؟ عقلیں کامل ہو جائیں. کیونکہ ان ہاتھوں کے اوپر پتھر جیسی موجودات بھی کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور تو یہ بعید تو نہیں، جب پتھر کلمہ پڑھ سکتا ہے تو ذہن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تو ذہن بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ فقط آپ اس کو معجزاتی حیثیت سے لیں، بلکہ عقلیں کامل اس وجہ سے ہوں گی آج تک بشریت کے راہ میں جو علم کے مقابل میں رکاوٹیں لائی گئی امام اپنی تربیت میں لیں گے، رکاوٹیں دور کریں گے. جو وقت کے فرعون وہ علم اور وہ شعور جو اللہ کی ذات دینا چاہتی تھی انہوں نے نہیں لیا تھا. وقت کے فرعون آنے نہیں دیتے تھے. معصوم ان رکاوٹوں کو دور کر دیں گے، لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. درود محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد و آل محمد.
تو نہیں گئے؟ سبحان اللہ میں چہرے پڑھ رہا ہوں، سبحان گھڑی اپنی جگہ پر، چہرے آپ کی اپنی طرف، عقلیں جواب دے گئی، اگلے جواب دے گئی. جواب دے گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حجت خدا کا کام ہے. بے شک